السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے بارے میں۔ ناظرین، جوانی کے ابتدائی دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی کھلی دلیل ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفا کشی اور نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل بکریاں چرانا معمولی کام نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیداری والا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی۔ اس بارے میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، میں بھی مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا حلال رزق کمانے کے لیے۔ اس طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا تب کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، مکہ کی ان وادیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ دور جہالت میں عرب کے قبائل میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریزی شروع ہو جاتی تھی، لیکن جنگ فجار کو تاریخ میں ایک اہم جنگ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان تھے۔ ناظرین، اس جنگ فجار کے دوران ایک غیر معمولی بات دیکھی گئی کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے تو قریش جنگ جیتنے لگتے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس تشریف لے جاتے تو قریش کمزور پڑنے لگتے۔ لہٰذا قریش کی فتح یابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی پر منحصر تھی، جس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا۔ ناظرین، اس جنگ فجار سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن لوٹ مار ہو رہی تھی۔ لہٰذا بنو ہاشم، بنو اسد اور بنو عطفان اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے اور کوئی صلح یا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ لہٰذا تمام عرب قبائل اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند آیا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی اگر قریش چاہیں تو میں اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اب کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی اور عرب کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان تجارت کی طرف بڑھنے لگا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ تجارت کر سکے۔ لہٰذا جب مکہ کی ایک خاتون کو یہ خبر ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں اور اسے وہاں مناسب قیمت پر فروخت کریں۔ اس خاتون نے یہ پیشکش کی کہ وہ آپ کو دوسروں سے بڑھ کر اجرت دیں گی۔ اس خاتون کا نام خدیجہ تھا، جو کہ مکہ کی نہایت شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خویل بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تو خویل نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی، اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ لہٰذا باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل سیدہ خدیجہ نے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے بہت متاثر تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی درخواست پیش کی۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی روانہ کیا۔ ناظرین، ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ تھوڑا توقف کیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔
قریب ہی ایک راہب کی درگاہ بھی تھی۔ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہیں جو صالح ہیں، ایماندار ہیں اور ایک سچے انسان ہیں۔ راہب نے کہا کہ کیا ان کے آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ تو میسرہ نے کہا ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کے آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس راہب نے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں اور یہ سب سے آخری پیغمبر ہیں جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص بھی آج تک نہیں بیٹھا۔ میسرہ نے راہب کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ ناظرین، جب یہ کاروان بصرہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایلا کے نزدیک ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر اس میں سے کچھ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب میں موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال کو فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ مکہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ شام سے واپسی کے راستے پر ایک دن دوپہر اور سخت گرمی کا وقت تھا۔ میسرہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرہ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت ڈالی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔